نوح کی کشتی 6 مہینے تک پانی میں تیرتی رہی۔ اس فصیل سے پہلے ایک خندق تھی جسے پانی کے ساتھ بھر دیا گیا تھا۔ کسی مشرک یا کافر کے لیے اللہ کے نبی مغفرت کی دعا نہیں مانگتے۔ آج کا عنوان ہے ایسی زمین جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں آباد تھے۔ بی بی سارہ ابراہیم کی پہلی بیوی ان کے ساتھ رہتی تھی۔ بی بی سارہ ابراہیم علیہ السلام کے چچا کی بیٹی تھی۔ شادی کے وقت ابراہیم کی عمر 35 سال تھی اور ان کی شادی ملک شام میں ہوئی۔ ابراہیم اور سارہ نے بہت سے ملکوں کا سفر کیا۔ جناب ابراہیم سفر کرتے کرتے مصر پہنچے۔ فرعون مصر ایک ظالم اور سخت بادشاہ تھا۔ فرعون کے کارندے اپنی سلطنت میں رہنے والے یا سفر کرنے والے لوگوں میں سے خوبصورت لڑکیوں کو اٹھا کر لے جایا کرتے اور بادشاہ کو پیش کر دیتے تھے۔ فرعون اس کے بدلے میں انہیں انعام سے نوازا کرتا تھا۔ فرعون کے فوجی بی بی سارہ کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ فرعون برے ارادے کے ساتھ بی بی سارہ کی طرف بڑھا تو اس کا بازو شل ہو گیا۔ فرعون کو احساس ہوا کہ یہ کوئی غیر معمولی شخصیت ہے۔ بی بی سارہ سے معافی مانگی۔ بی بی سارہ نے فرعون کو معاف کر دیا تو اس کا بازو ٹھیک ہو گیا۔ جناب ابراہیم کو بھی وہیں بلایا گیا۔ فرعون نے اپنی غلطی کی تلافی کرنے کے لیے اپنی سب سے ایماندار خادمہ ہاجرہ کو سیدہ سارہ کی خدمت کے لیے انہیں دے دیا۔ بی بی ہاجرہ قبطی یعنی مصر کی رہنے والی ہیں۔ تورات کی روایات کے مطابق بی بی ہاجرہ مصر کے بادشاہ فرعون کی بیٹی ہیں۔ سیدہ سارہ نے ہاجرہ کو ابراہیم کے نکاح میں دے دیا۔ جب 2424 قبل مسیح میں اسماعیل پیدا ہوئے، اللہ کے نبی ابراہیم کی عمر 86 سال تھی۔ اسماعیل سیدہ ہاجرہ کے بیٹے ہیں۔ بی بی سارہ اس وقت تک بے اولاد تھی۔ اللہ کریم نے اپنے نبی ابراہیم کو حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل اور بی بی ہاجرہ کو ریگستان میں چھوڑ آئیں۔ ایک روایت کے مطابق بی بی سارہ نے جناب ابراہیم سے ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل کو کہیں دور چھوڑ کر آنے کا مطالبہ کیا۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اپنے اکلوتے بیٹے کو جو ابراہیم کے بڑھاپے میں پیدا ہوا، اس بیوی کو جو بہت خیال رکھتی تھی اور نہایت نیک تھی، دونوں کو ایسی جگہ پر چھوڑ آنا جہاں دور دور تک کوئی نہ ہو، سوچنا بھی آسان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اس مشکل امتحان سے نہ گھبرائے۔ ایک خیمہ، چند کپڑے، کھجوریں اور پانی ساتھ لیا۔ دور ایک غیر آباد صحرا میں جہاں انہیں چھوڑنے کا حکم ملا تھا لے گئے۔ انہوں نے فلسطین سے جنوب کی طرف 1235 کلومیٹر کا سفر طے کیا۔ اللہ کے نبی اور ان کے خاندان نے اونٹ پر 40 دن سفر کیا تو یہاں پہنچے۔ کیا بی بی ہاجرہ کو یہاں سے واپس اپنے گھر جانے کی کوئی امید ہوگی؟ اندازہ کریں اس صبر اور شکر کرنے والی بیوی کے حوصلے کا۔ بی بی ہاجرہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ اللہ کے نبی کے کہنے پر عمل کیا۔ ویرانے میں اپنے دودھ پیتے بیٹے کے ساتھ چلی آئیں۔ صرف یہ پوچھا، آپ ہمیں کس کے سہارے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ابراہیم کا جواب تھا، واحد اور مہربان رب کے سہارے۔ بی بی ہاجرہ نے اطمینان سے کہا، ٹھیک ہے، مجھے یقین ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس امتحان میں کامیاب کرے گا۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس وقت وہاں کوئی آبادی نہیں تھی۔ یہاں رکنے کا فیصلہ کس کا تھا؟ کیا یہ فیصلہ ابراہیم نے کیا یا سیدہ ہاجرہ نے؟ کیا سیدہ سارہ نے انہیں اس جگہ چھوڑنے کا مطالبہ کیا تھا؟ کیا یہ فیصلہ ہمارے رب کا نہیں تھا جس نے یہاں اپنا گھر بنانے کا فیصلہ کیا ہوا تھا؟ ہم اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے بہترین آسائش، آرام اور تمام نعمتوں کا انتظام کرتے ہیں۔ اچھا گھر، زندگی کی آسانیوں کا سامان، خوشحالی اور بہت کچھ۔ کبھی گمان میں بھی اپنے گھر والوں کو تنہا نہیں دیکھنا چاہتے۔ سبزہ تھا، نہ ہی پانی کا وجود، اگر تھے تو سخت اور خشک پہاڑ، پتھر اور تنہائی، وحشت اور گھبراہٹ۔
اللہ کریم محبت کرنے والوں کا خوب امتحان لیتا ہے۔ کہاں جا بسنے کا حکم ہوا؟ ایسی زمین پر جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں۔ اللہ کے نبی ابراہیم نے خیمہ لگایا۔ بی بی ہاجرہ اور اسماعیل کو اللہ کریم کے حکم پر یہاں چھوڑا اور واپس فلسطین روانہ ہو گئے۔ اب ماں بیٹا اللہ کریم پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وادی میں رہنے لگے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد پانی ختم ہو گیا۔ اب یہاں تنہائی کے علاوہ پریشانی بھی تھی۔ زندہ رہنا مشکل ہو گیا۔ اس پریشان کن صورتحال میں بھی بی بی ہاجرہ کا اپنے رب پر یقین کم نہ ہوا۔ پیاس جب بہت زیادہ بڑھ گئی تو بی بی ہاجرہ نے اپنے خیمے کے باہر ایک چادر اس سخت زمین پر بچھائی، اسماعیل کو اس پر لٹایا اور خود پانی کی تلاش میں نکلی۔ باہر تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کی اس نیک بندی کو یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی صورت ضرور پیدا ہوگی۔ وہ اپنے خیمے کی دائیں جانب والے پہاڑ صفا پر چڑھی، ادھر ادھر دیکھا، کچھ نظر نہ آیا، نہ کوئی انسان نہ پرندہ۔ نظر بھی کیسے آتا؟ یہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ پہاڑ کی چوٹی سے ان کا بیٹا انہیں نظر آ رہا تھا۔ ماں کو تسلی تھی کہ میرا بیٹا میری نظروں کے سامنے ہے۔ جب کوئی صفا پر جا کر کچھ نہ ملا تو نیچے اتری اور اپنے خیمے کی بائیں جانب والے پہاڑ مروہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ کوہ صفا سے نیچے وادی میں آئیں تو اب بیٹا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ماں کو چین کیسے آتا؟ ماں کی محبت نے مجبور کیا۔ وہ اب چلنے کی بجائے دوڑنے لگی۔ جب تک انہیں بیٹا نظر نہ آیا دوڑتی رہی۔ بیٹا نظر آیا تو دوبارہ چلنے لگی۔ پہاڑ پر چڑھنا اترنا آسان کب ہے؟ اب وہ کوہ مروہ جو ان کے خیمے کے بائیں جانب ایک پہاڑ تھا اس کے اوپر چڑھی۔ یہاں بھی کچھ نظر نہ آیا۔ دوبارہ سوچا کہ کوہ صفا پر جانا چاہیے۔ کوہ مروہ سے اتریں۔ جب وادی میں پہنچنے پر اسماعیل نظر نہ آئے تو پھر دوڑنا شروع کر دیا۔ یہاں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایک ماں، بھوک اور پیاس، اکیلی اولاد، وہ بھی ابھی گود، نہ کوئی اور انسان، نہ زندگی کی امید۔ کبھی ایک پہاڑ پر چڑھتی ہیں تو کبھی دوسرے پہاڑ پر۔ جن لوگوں نے پہاڑی علاقوں میں چھٹیاں گزارنے کے لیے سفر کیا ہے جانتے ہیں کہ پہاڑوں پر چڑھنا اور اترنا کس قدر مشکل کام ہے۔ ہم اپنی خوشی سے جاتے ہیں اور بہت جلدی تھک جاتے ہیں۔ یہاں تو ایک ماں اپنے بیٹے کی بھوک اور پیاس کی خاطر پریشانی میں پہاڑوں پر چڑھتی اور دوڑتی ہے۔ اس پریشانی کا اندازہ صرف ماں ہی کر سکتی ہے۔ بی بی ہاجرہ کی بے چینی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ وہ دیوانہ وار دونوں پہاڑوں پر بار بار جا رہی ہیں۔ وہ سعی کر رہی ہیں کہ شاید کوئی انسان نظر آ جائے اور پانی کا انتظام ہو جائے۔ سیدہ ہاجرہ 7ویں بار صفا پہاڑ سے مروہ پر پہنچی تو انہیں ایک عجیب منظر نظر آیا۔ انہوں نے دیکھا کہ جہاں بیٹا لیٹا ہوا ہے اس کے بالکل قریب پانی ہے۔ ان کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ کہیں یہ نظر کا دھوکہ تو نہیں؟ کیا واقعی سخت پتھر کے پہاڑوں میں پانی ہے؟ میرے رب، مجھے یقین تھا کہ تیری رحمت کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لے گی۔ میرے پروردگار، تیرا لاکھ لاکھ شکر۔ دوڑتی ہوئی پہاڑ سے اتری، لیکن اس بار اپنے بیٹے کی طرف جا رہی تھی۔ اسماعیل کے پاس پہنچی تو دیکھتی ہیں کہ جہاں اسماعیل روتے ہوئے ایڑی مار رہے تھے وہاں اس پتھریلی زمین سے پانی کا چشمہ نکل آیا ہے۔ سیدہ ہاجرہ کا اپنے رب پر یقین تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی صورت پیدا کرے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ اب انہیں فکر ہوئی کہ کہیں یہ پانی بہتے بہتے ختم نہ ہو جائے۔ پانی ذخیرہ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ انہوں نے بے اختیار کہا، زم زم، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ اللہ کریم کی نیک بندی کا کہنا کمال کر گیا۔ پانی وہیں ٹھہر گیا۔ چشمہ تو باقی رہا لیکن اب پانی بہنا بند ہو گیا۔ سیدہ ہاجرہ نے اس پانی کے گرد روک بھی بنا دی۔ اللہ کریم کی طرف سے زمزم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری کر دیا گیا۔ آج 4000 سال بعد بھی زمزم لوگوں کو سیراب کر رہا ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے، اللہ کریم اسماعیل یعنی سیدہ ہاجرہ پر رحم فرمائے۔ اگر وہ جلدی نہ کرتی تو زمزم ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔
सैयदा हाजरा की परेशानी कम हुई। अब उन्हें जिंदगी के आसार नजर आने लगे। चंद दिनों में पानी की वजह से यहाँ सब्जा भी उग आया। वही वादी जहाँ खेती बाड़ी नहीं होती थी, अल्लाह की कुदरत के सब्जा निकल आया। कुछ अरसे बाद यहाँ से एक काफिला गुजरा जो मुल्क के शाम तिजारत के लिए सफर पर था। उन लोगों का ताल्लुक बनी जुरहम कबीले से था। ये रास्ता उन लोगों का जाना पहचाना था। वो पहले भी बारहा यहाँ से गुजर चुके थे। अब की बार उन्होंने अजीब मंजर देखा। उन्होंने देखा कि परिंदे उड़ रहे हैं और खुशी से चहचहा रहे हैं। जब उनके तजस्सुस ने उन्हें मजबूर किया तो वो पहाड़ पर चढ़े। उनकी हैरत की इंतहा न थी। एक खेमा है, सब्जा उगा हुआ है और पानी का चश्मा मौजूद है। ये कैसे हुआ? वो तो बहुत दफा यहाँ से गुजरे थे। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि पथरीले पहाड़ों में पानी भी होगा। कोई ऐसे वीराने में तन्हा कैसे रह सकता है? वो लोग सैयदा हाजरा के पास आए और यहाँ रहने की इजाजत मांगी। सैयदा हाजरा ने इस शर्त पर उन्हें इजाजत दी कि जमजम पानी की मिल्कियत सैयदा हाजरा और उनके खानदान के पास रहेगी। वो लोग इस शर्त पर राजी हो गए। सैयदा हाजरा और इस्माइल के बाद ये लोग ही इस शहर के आबाद करने वाले थे। अल्लाह करीम इस शहर को बक्का के नाम से याद करता है। यही शहर बक्का अब मक्का कहलाता है। मक्का की तारीख आदम से शुरू होती है। इल्हामी किताब तौरात में इस जगह को वादिये फारान कहा गया। तूफान नूह के बाद इस शहर में मौजूद कोई चीज बाकी न रही। सैयदा हाजरा और इस्माइल ने इसे आबाद किया। इस्माइल कबीला बनी जुरहम के दरमियान पले बढ़े। इब्राहिम और इस्माइल का दौर सिरियान और यहूदियों से पहले का दौर था। इल्मी एतबार से उनका दौर अल्लाह के नबी याकूब और मूसा के दौर से बहुत मुमताज दौर था। इब्राहिम और इस्माइल की जबान अरबी थी। बाज़ तारीखदान ये बयान करते हैं कि जनाब इस्माइल ने अरबी जबान कबीले बनी जुरहम से सीखी। ये बात हकीकत नहीं कि बनी जुरहम की जबान अरबी थी। एक अरसे तक बनी जुरहम पानी की मिल्कियत बनी इस्माइल के पास रहने के वादे पर कायम रहे। बाद में उन्होंने इस्माइल की औलाद से वादा खिलाफी की और पानी की मिल्कियत उनसे छीन ली। आने वाले दौर में बनी खुजा और बनी इस्माइल ने बनी जुरहम से जंग की और उन्हें मक्का से निकाल दिया। बनी जुरहम जाते हुए जमजम का चश्मा बंद कर गए। सदियों बाद अब्दुल मुत्तलिब यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने चश्माए जमजम की खुदाई करवाई तो पानी की मिल्कियत एक बार फिर बनी इस्माइल के पास आ गई। जमजम पानी की जिम्मेदारी आज भी इस्माइल की औलाद के पास है। ज़ाहरी अस्माब में ये शहर अल्लाह के नबी इस्माइल और सैयदा हाजरा के लिए बसाया गया। हकीकत में ये कायनात बसाई ही अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गई। एक ना बदलने वाली जबान अरबी अता की गई। आखिरकार कुरान मजीद अल्लाह करीम की आखिरी इल्हामी किताब को भी तो यही नाजिल होना था। मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। ये कायनात इतनी आसानी से नहीं बसाई गई। जिंदगियां और सदियां गुजरी तो ये आबाद हुई। शहर मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 25,000 साल पहले आबाद हुआ। मक्का सतह समंदर से 277 मीटर बुलंद है। शहर मक्का को इसलिए हरम कहा जाता है क्योंकि ये इज्जत और हुर्मत वाला शहर है। ये शहर जद्दा से 64 किलोमीटर मशरिक में वाक़ है। तारीखदान याकूत हमवी के मुताबिक शुरू में हरम काबा की इमारत का नाम मक्का था। बाद में पूरे शहर को मक्का कहा जाने लगा। मक्का शहर वादिये इब्राहिम में वाक़ है। इसके शिमाल में कैकान है, जुनूब में जबले हुदैदा है और जुनूब मगरिब में जबले उमर है। मशरिक में जबले हीरा है जबकि शिमाल मशरिक में जबले अबू कुबैस है। आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर मक्का की वादी में तामीर किया था। तूफान नूह के बाद ये इमारत कायम न रही बल्कि इसका नामो निशान तक मिट गया। यहाँ इस बात का जिक्र भी निहायत जरूरी है कि अल्लाह करीम ने माँ में मोहब्बत का जो जज्बा रखा है वो किसी और को हासिल ना हो सका। अल्लाह करीम को एक माँ सैयदा हाजरा का अपने रब पर ईमान और अपने बेटे के लिए कोशिश भाग दौड़
اتنی پسند آئی کہ اسے حج اور عمرے کا لازمی حصہ بنا دیا۔ یہ پابندی بھی لگا دی کہ جس طرح میری بندی پہاڑوں پر چڑھتی رہی اور نشیبی جگہ پر دوڑتی رہی، ویسے ہی پہاڑوں پر چڑھو اور دوڑو۔ سیدہ ہاجرہ کا اپنے رب پر ایمان اور یقین اسی قابل تھا۔ کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں جب اللہ کریم کے بندے مکہ میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ نہ رہے ہوں۔ اس عمل کو صحیح کہتے ہیں۔ اللہ کریم نے صفا اور مروہ کو اپنی نشانیاں قرار دیا۔ اے ہمارے رب، میں نے یہاں تیری حرمت والے گھر کے پاس ایسی وادی جہاں کھیتی باڑی نہیں میں اپنی کچھ اولاد بسا دی ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ ہمارے رب، لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھل کھانے کو دے تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک چال چلوں گا۔ ابراہیم نے کلہاڑا استعمال کرتے ہوئے تمام چھوٹے بتوں کو توڑا۔ کسی بت کا کان کاٹ دیا تو کسی کی ناک، کسی کی آنکھ تو کسی